تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، ایک بار پھر پروگرام لیے حاضر ہوئے ہیں۔ پروگرام ہے ایک نئی صبح۔ اس پروگرام میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ روزانہ ہفتے میں 4 دن جو ہے نا وہ آپ لائیو اس پروگرام کو جوائن کرتے ہیں، اور صبح صبح جو ہے وہ ذکر اللہ، تلاوت قرآن کریم، نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر آپ سماعت کرتے ہیں۔ اور یوں ہی ایک مسلمان کی صبح اسٹارٹ ہونی چاہیے کہ جب بندے کی صبح ہو تو پھر ذکر الہی سے ہو، ذکر اللہ سے ہو، ذکر محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہو۔ آئیے درود پاک کی ایک فضیلت میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ تو ہمیں بھی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے، اپنا ذہن بنانا چاہیے کہ دیکھیں نا، ایک بار بندہ درود پاک پڑھ رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ کئی گناہ جو ہے وہ رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو کوئی شخص صلی اللہ علی محمد ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں، درود پاک جو ہے وہ نزول رحمت کا سبب بنتا ہے، رحمتوں کا نزول درود پاک کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے۔ تو بندہ اگر رحمت چاہتا ہے، اپنی زندگی میں سکون چاہتا ہے اور اپنے گھر کے اندر برکت چاہتا ہے تو اسے وقتاً فوقتاً درود پاک کی کثرت کرتے رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس کی زندگی میں بھی جب رحمتوں کا نزول ہوگا تو انشاءاللہ سکون بھی میسر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، آج بھی ایک بہترین ٹاپک لیے حاضر ہوئے ہیں، اور آج کا ٹاپک ہی کمال ہے، زبردست ٹاپک ہے۔ انشاءاللہ آپ سنیں گے نا تو مزہ آئے گا۔ انشاءاللہ میں آپ کو ابھی تو نہیں لیکن بعد میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ آخر ہمارا ٹاپک کیا ہے۔ آئیے اس سے پہلے میں آپ کو اپنے گیسٹ حضرات سے، مہمانوں سے ملاقات کراتا ہوں۔ میرے دل کی جانب جو ہے وہ سیدھی طرف مظفر بھائی تشریف فرما ہے۔ کیسے ہیں مظفر بھائی؟ خیریت؟ الحمدللہ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میرے دل کی جانب جو ہے وہ مولانا ارشاد مدنی صاحب تشریف فرمائے۔ کیسے ہیں ارشاد بھائی؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم سب ٹھیک ٹھاک؟ جی جی اچھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے، اور ماشاءاللہ بڑی پیاری آواز ہے، اور ان کی پیاری پیاری آواز میں ہم پیارے پیارے کلام بھی سنیں گے، اور جو ہے وہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں یہ خود بھی جھومیں گے اور ہمیں بھی جھمائیں گے۔ آئیے ناظرین، ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے سب سے پہلے پروگرام کے اندر ایک کلام کو شامل کرتے ہیں، اور اپنے اس کلام کے ذریعے اپنے عشق رسول میں مزید اضافہ کرتے ہیں۔ اللہ 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 ہو اللہ، اللہ 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 ہو اللہ، اللہ 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 ہو اللہ۔ یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا۔ لا تقنطوا سنا ہے، لا تقنطوا سنا ہے ہم نے کلام تیرا۔ اللہ 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 ہو اللہ، اللہ 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 ہو اللہ، اللہ 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 ہو اللہ، اللہ 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 ہو اللہ، اللہ 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 ہو اللہ۔ ہے تو ہی دینے والا پستی سے دے بلندی، ہے تو ہی دینے والا
مستی سے دے بلندی، اسفل مقام میرا اعلیٰ مقام تیرا، اسفل مقام میرا اعلیٰ مقام تیرا، اللہ 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 محروم کیوں رہوں میں، جی بھر کے کیوں نہ لوں میں، محروم کیوں رہوں میں، جی بھر کے کیوں نہ لوں میں، دیتا ہے رزق سب کو، دیتا ہے رزق سب کو، ہے فیض عام تیرا، اللہ 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 اللہ، یہ داغ بھی نہ ہوگا تیرے سوا کسی کا، یہ داغ بھی نہ ہوگا تیرے سوا کسی کا، یہ داغ بھی نہ ہوگا تیرے سوا کسی کا، کونین میں ہے جو کچھ، کونین میں ہے جو کچھ، وہ ہے تمام تیرا، اللہ 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 کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بندے کو بیان کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی مخلوق ہے بندہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے ہی بنایا ہے، تو عبادت کسی نہ کسی انداز میں بندے کو کرتے رہنا چاہیے، چاہے وہ ذکر الہی کے ذریعے ہو، چاہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کے ذریعے ہو، بندے کو جو ہے وہ ہمیشہ عبادت میں مصروف رہنا چاہیے۔ اور مسلمان جو ہوتا ہے، مسلمان کا ہر کام تو اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ کھاتا بھی ہے تو رب کی رضا کے لیے کھاتا ہے، وہ چلتا بھی ہے تو مسجد کی طرف چل رہا ہوتا ہے، نیک کام کی طرف چل رہا ہوتا ہے، اور نیت اچھی ہوتی ہے، رضا الہی کی نیت ہوتی ہے تو اس پر ثواب بھی مل رہا ہوتا ہے، والدین کی خدمت کر رہا ہے تو ثواب مل رہا ہے، شب و روز زندگی کی گزار رہا ہے تو ثواب مل رہا ہے، بندہ اٹھ رہا ہے، یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ بندہ فجر کے لیے اٹھتا ہے، تو جب فجر کے لیے اٹھتا ہے، نماز کے لیے اٹھتا ہے، تو دل میں نیت ہوتی ہے نماز کے لیے جانے کی، حالانکہ جانا چلنا اٹھنا یہ بنفس ہی کوئی عبادت کا کام نہیں ہے، اس پر ثواب دیا جائے، اس کو عبادت کہا جائے تو جو ہے بنفس ہی یہ عبادت کا کام نہیں ہے، ایک مباح کام ہے۔ مباح کاموں کے اندر جب اچھی نیتیں شامل ہوتی ہیں، جب بندہ اچھی نیت کرتا ہے اور اس کا کہیں نہ کہیں اچھی چیز سے تعلق ہو جاتا ہے تو وہ ضرور عبادت بن جایا کرتی ہے، وہ ضرور جو ہے ثواب کا کام بن جایا کرتا ہے۔ تو اب ہم اگر اللہ والوں کو دیکھیں تو ان کا انداز بھی یہی نرالا ہوا کرتا تھا، دنیاوی جتنے کام ہوا کرتے تھے وہ کہیں نہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی ہوا کرتے تھے، وہ چلتے تھے تو اللہ کی رضا کے لیے، وہ اٹھتے تھے تو اللہ کی رضا کے لیے، وہ کسی کو سمجھاتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ تو ہماری ہر کام کے اندر، مباح جائز کاموں کے اندر بھی اگر رضا الہی کی نیت ہوگی تو انشاءاللہ ہمارے وہ کام بھی جو ہے وہ عبادت شمار ہوں گے۔ اب آپ دیکھیں نا، نارمل سا کام ہے پانی پینا، اور ہر انسان کو پیاس لگتی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، پانی تو سبھی پیتے ہیں، کھانا تو سبھی کھاتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ضروریات زندگی سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن آپ دیکھیں افضلیت کتنی زبردست ہے کہ ایک مسلمان میں اور جو ہے وہ ایک غیر مسلم اگر ہے تو مسلمان جو ہے وہ پانی پیتا ہے، رب کی رضا جو ہے اس کے اندر شامل حال ہوتی ہے، اچھی نیتوں کے ساتھ پیتا ہے تو وہ عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ حالانکہ پانی پینے کے باضابطہ طریقے بیان کیے گئے، سنتیں اور آداب بیان کیے گئے، ہر چیز کے اندر ہم صبح سے لے کے شام تک جتنی بھی چیزیں کرتے ہیں، جتنے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، سب چیزوں کی باقاعدہ سنتیں اور آداب بیان کیے گئے، اور اس کے مطابق ہم اگر عمل کرنے والے بن جائیں اور اپنی ہر کام کے اندر رضا الہی کی نیت ہو اور اچھی نیتیں شامل ہوں تو انشاءاللہ ہمارا ہر کام عبادت بنتا ہوا نظر آئے گا۔ اور اولیاء اکرام کا انداز دیکھیں ناظرین، تو وہ کرتے ہی یہ تھے، ان کا ہر فعل جو ہوا کرتا تھا نا وہ رب کی رضا کے لیے ہوا کرتا تھا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ جو ہے وہ قرب حاصل کرتا ہے نوافل کے ذریعے،
اور نوافل پہ نوافل پڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ رب فرماتا ہے کہ میں اسے اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہوں. اور جب وہ شخص اللہ کا محبوب بندہ بنتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جب میں اسے اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. یعنی گویا ولی اللہ جب چلتا ہے تو اس میں رضائے الہی ہوتی ہے، ولی اللہ جب پکڑتا ہے تو اس میں رضائے الہی ہوتی ہے، جب وہ دیکھتا ہے تو وہ رضائے الہی کے ذریعے دیکھ رہا ہوتا ہے، جب وہ سنتا ہے تو رضائے الہی کے ذریعے سن رہا ہوتا ہے، جب وہ بولتا ہے تو رضائے الہی کے ذریعے بول رہا ہوتا ہے. تو نارملی جو اولیاء کرام ہوتے ہیں ان کا بولنا کسی نارمل انسان کے بولنے کی طرح نہیں ہوتا، ان سے کرامتوں کا ظہور بھی ہوتا ہے، ان سے وہ چیزیں بھی ظاہر ہوتی ہیں جو عام طور پر کسی نارمل انسان سے ظاہر نہیں ہوا کرتی ہیں، ان نیچرل چیزیں بھی ان سے ثابت ہو جایا کرتی ہیں، اور کیوں نہ ہو کیونکہ ان کے ساتھ قدرت الہیہ ہوا کرتی ہے. تو ان اولیاء کرام کے بارے میں ہم انشاءاللہ آج ڈیٹیل سے کلام کریں گے، گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، اور خاص طور پر کچھ جو ہے وہ خاص شخصیات کا بھی ذکر ہم نے کرنا ہے. اور وہ کون سے ہیں؟ ان شخصیات کا ذکر کرنا ہے کہ جب ان کا عرس آتا ہے تو چاروں طرف جو ہے نا وہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر خوشی کی لہر دوڑ جایا کرتی ہے. ان کا عرس جو ہے بڑی شان و شوکت سے منایا جاتا ہے. میری مراد قطب کوکن شہنشاہ مہائم حضرت مخدوم سید علی ماہمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. مخدوم علی ماہمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ممبئی کی نگری سے تعلق رکھنے والی ایک عظیم علمی روحانی شخصیت. اس پر ہم انشاءاللہ ڈیٹیل سے کلام کریں گے کہ آپ کا عرس کب ہے اور آپ کی سیرت طیبہ سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے. عروس البلاد کہلانے والے شہر ممبئی، ممبئی کی سرزمین، شہر ممبئی کی ایک عظیم الشان شخصیت جن کا مزار مبارک برکتوں کی کان ہے اور ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں افراد کے دلوں کی جان ہے. تو ایسے کہنا کہ جب لوگ جو ہے نا ان کے مزار کی طرف جو ہے وہ کھنچے چلے آتے ہیں، جیسے دیپک کی طرف پروانے گرتے ہوئے چلے آتے ہیں نا، اسی طریقے سے لاکھوں عقیدت مندوں کا جو ہے لاکھوں عقیدت مند جو ہے وہ اپنی نذران عقیدت حضرت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ کبھی بھی چلے جائیں آپ کے مزار پر جو ہے وہ لوگوں کا ہجوم لگا ہی رہتا ہے. تو یہ اولیاء کرام ہوتے ہیں کہ ان کے جانے کے بعد بھی، بظاہر دنیا سے وصال فرمانے کے بعد بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق خدا کے اندر جو ہے وہ ان کی محبت اس طرح ڈال رکھی ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی نگاہوں سے، ماتھے کی نگاہوں سے اس کا نظارہ کر رہے ہوتے ہیں. ان کے مزاروں پہ لوگ جو ہے وہ حاضریاں دے رہے ہوتے ہیں. اور اسلام کی تاریخ میں دیکھیں تو ایسی عظیم شخصیات ہمیشہ درخشاں رہی ہیں جنہوں نے اپنے علم سے، اپنے کردار سے، اپنے روحانی فیضان سے لوگوں کے دلوں میں ایمان کی روشنی کو منور کیا ہے. تو ہم بھی انشاءاللہ ان کے فیضان سے مالا مال ہوں گے اور ان کا تذکرہ خیر کریں گے. اور آپ ایک نیت ضرور فرمائیں کہ ان کی سیرت سے جو سیکھنے کو ملے گا نا وہ اپنی زندگی میں ہم شامل کرنے کی کوشش کریں گے. تو میں بڑھوں گا مظفر بھائی کی طرف، کیا فرمائیں گے حضرت مخدوم علی ماہمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے. ماشاءاللہ آپ ممبئی کے ہیں اور حضرت بھی ممبئی میں جلوہ فرمائے، تو آپ تو زیادہ کلوزلی ہیں اور زیادہ اچھے سے بتا سکیں گے کہ مخدوم ماہمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے بارے میں، آپ کے اخلاق کے بارے میں، آپ کے کردار کے بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اولیاء کرام کی تو شان ہی نرالی ہوتی ہے. ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، کیا بات، سبحان اللہ. اور نام لیوا ان کے جو ہوئے ان کے نام ہو گئے. سبحان اللہ. تو اولیاء کرام کا یہ انداز ہے کہ خاموش بظاہر رہتے ہیں مردان خدا، لیکن ان کی مٹھی میں زمانہ ہوتا ہے، کیا بات ہے، ٹھوکر میں قیامت ہوتی ہے. سبحان اللہ. اولیاء کرام الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، اور خلق خدا کو، مخلوق خدا کو اللہ تعالیٰ کی طرف یہ بلانے والے ہوتے ہیں. اور ان کی ذات ایسی ہوتی ہے، ایسی ان کے ذریعے رحمت و برکتوں کا نزول ہوتا ہے کہ قرب و جوار میں رہنے والے اور ان کے آستانے پر حاضر ہونے والے بھی محروم نہیں رہتے. صحیح. اور بلکہ یہ اولیاء کرام اور صوفیاء کرام، ان کے مزارات، ان کی خانقاہیں، یہ ایسی جگہ ہیں جہاں بلا تفریق مذہب و ملت لوگ حاضری دیتے ہیں. صحیح ہے، بالکل دیکھا ہے ہم نے. ایسا مسلمان تو مسلمان ہیں، دوسرے بھی جو عقیدت مند ہیں، جو جانتے ہیں نا، ان کو بھی آ کے وہاں پر شانتی ملتی یعنی ہے. آپ دیکھیں نا، کوئی جو بھی آیا ہے تو اس نے کچھ تو پایا ہے، تبھی تو وہ آیا ہے. جی. تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ
ایسے تھوڑی نا بندہ کسی کے پاس جاتا ہے، آج تو اتنا بزی مطلب لائف اسٹائل ہے لوگوں کا کہ ٹائم ہی نہیں ہے کسی کے پاس ملنے کا، لیکن ہم نے دیکھا ہے مزارات پہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں. اچھا، جو آپس میں لڑنے بھڑنے والا ہوتا ہے، آوازیں بلند کرنے والا ہوتا ہے، غصے والا ہوتا ہے، وہ بھی ایسی بارگاہوں میں جا کر ادب کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے، کیا بات با ادب کھڑا ہوتا ہے، اپنے انداز سے جو کچھ ہوتا ہے اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہے. بلکہ حضرت مخدوم ماہی میں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک خاص جو وصف حاصل ہوا کہ آپ کا جب عرس آتا ہے سال میں، تو سب سے پہلا عرس جو ہے اور سب سے پہلا سندل جو ہے وہ بمبئی شہر کی پولیس کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے. پولیس کا ڈپارٹمنٹ آپ کے قریب میں ہی ماہم جو پولیس اسٹیشن ہے، پولیس چوکی ہے، اور وہاں کے صرف مطلب پولیس ڈپارٹمنٹ نہیں بلکہ اور بھی گورنمنٹ کے آفیشلز کے کئی ڈپارٹمنٹ جو ہے، بی ایم سی والے، دیگر حضرات جو ہے وہ آتے ہیں اور آپ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، اپنی طرف سے نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں. تو یہ اولیاء کرام کیا ہے؟ یہ اولیاء کرام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے ہیں، نیکی کی دعوت دینے والے ہیں. کہا بھی جائے نا کہ اگر اولیاء کرام نہ ہوں تو بندے کا رب سے ملنا بڑا مشکل ہو جائے. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے گا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. الحمدللہ. اور بلکہ اولیاء کرام کا وہ انداز، اللہ تعالیٰ نے وہ ایسا نظام بنایا کہ جو آج زمین و آسمان جو قائم ہے نا، یہ بھی اولیاء کرام کی برکت سے، کہ ابدال، غوث، قطب، ابدال، ایسی کیٹیگری ہے اولیاء کرام کی کہ ان کے بغیر، ان کے نہ ہونے پر نا زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتے. یہ اللہ تعالیٰ نے یعنی ہم انتظام دیکھتے ہیں جو قدرتی نظام ناظرین چل رہا ہوتا ہے کہ بھائی وقت پہ جو ہے کبھی کبھی بارش بھی ہوتی ہے اور ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، سورج کا نکلنا، سورج کا غروب ہونا، پھر اسی طریقے سے آسمان بغیر ستون کے قائم رہنا، زمین کا اپنی جگہ سکون و ساکت رہنا، اور پیڑوں کا اگنا. تو یہ سب چیزیں جو قدرتی ہو رہی ہوتی ہیں، ان کے پیچھے بھی کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ اولیاء اکرام کی خدمتیں ہوتی ہیں، فرشتوں کی بھی خدمت ہوتی ہیں، پلس اولیاء اکرام بھی جو ہے وہ کرم فرما ہوتے ہیں. برکتوں سے بھی یہ بہت کچھ ہوتا ہے الحمدللہ. تو آپ کی جو ولادت بازات سعادت حضرت مخدوم علیم فقی ماہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ 10 محرم کو ہوئی، یعنی عاشورہ کے دن ہوئی، اور 778 سنہ ہجری، آج تقریباً جو 1447 سنہ ہجری چل رہا ہے، تقریباً 659 سال پہلے آپ دنیا میں تشریف لاتے ہیں. اور بمبئی جو پہلے نا جزیروں پر مشتمل تھے، 7 جزیروں کا مجموعہ اس کو ملا کر جو ہے وہ بنایا گیا. تو اس میں ماہم کا جو آج ایریا ہے جہاں پر آپ کا مزار ہے، وہاں پر آپ اپنے والدین کے ساتھ، خاص طور پہ اپنے والد ماجدہ کے ساتھ وہاں پر تشریف لائے، اور وہیں آپ نے سکونت اختیار کی. کیا بات! آپ کے والد ماجد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سایہ جلدی سر سے اٹھ گیا. اور یہ آج ہم بڑے بڑے اولیاء کرام کے بارے میں، بڑی بڑی گریٹ پرسنالٹیز کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں نا، ان کی بایوگرافی پڑھتے ہیں، ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، تو کئی جگہ ایسی چیزیں نظر آتی ہیں کہ ایک شخصیت بہت بڑی بنی ہے، اس کو بہت بڑے مراتب حاصل ہوئے ہیں، تو بڑی تعداد میں ان حضرات کے والدین کا بچپن ہی میں سایہ جو ہے نا سر سے اٹھ گیا تھا. یتیمی کے عالم میں بظاہر جو ہے وہ آگے بڑھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے مقامات عطا فرمائے. یعنی آپ دیکھیں نا ناظرین کہ آج جو پریشانیوں کا رونا رویا جاتا ہے کہ یہ پرابلم ہے، تو یہ پریشانی ہے، تو یہ مصیبت ہے، تو ہوتا ہے. اب اولیاء اکرام کی زندگی اٹھا کے دیکھیں کہ بچپن سے ہی جو ہے نا وہ یتیم ہو جانا، والد کا جو ہے وہ سایہ سر سے ختم ہو جانا. کئی سارے لوگوں کے بارے میں، کئی سارے اولیاء اکرام کے بارے میں ہم نے سنا ہے. تو اولیاء اکرام جو اللہ والے ہوتے ہیں ان پر بھی پریشانیاں آتی ہیں، ان کے درجات بھی بلند کیے جاتے ہیں. تو پریشانیاں کہیں نہ کہیں رحمت لے کر آ رہی ہوتی ہیں، تو بندے کو سمجھنا چاہیے. اچھا، اب آپ کو علم دین حاصل کرنے کا بہت شوق تھا، اور آپ چاہتے تھے دور دراز کا سفر اختیار کریں، لیکن اب آپ کے والد ماجد کا جب انتقال ہو گیا تو آپ کی والدہ ماجدہ مشفقہ آپ سے بڑی محبت کرتی تھی. آپ نے اجازت نہ دی دور جانے کی، لیکن اپنے بیٹے کے شوق علم دین کا معاملہ بھی سامنے تھا، تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مالک و مولا، میرے اس بیٹے کے علم دین سیکھنے کا نا غیب سے انتظام فرما دیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اب یہ ہوا کہ آپ جو ہے وہیں کنارے، جہاں آج ماہم شریف میں درگاہ ہے آپ کی، وہیں سے بالکل بحر عرب جو ہے، سمندر کا ساحل ہے، سمندر کا کنارہ ہے. آپ وہاں کنارے پر جو ہے بعض اوقات جایا کرتے تھے، تو وہاں آپ کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. کیا بات! اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو بھیجا، اور یہ دعا، آپ کی والدہ کی دعا ایسی قبول ہوئی. آج والدہ کی خدمت کرنا، والدہ کی دعا حاصل کرنا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور کئی ایسے واقعات ہیں،
اور کئی ایسے بزرگ ہیں جو والدہ کی دعاؤں کی بدلے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ولایت کا مقام عطا کیا وہ فرمایا۔ دیکھیں نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام والا واقعہ، سمندری گنبد میں آپ پہلا واقعہ ملاحظہ کر سکتے ہیں، اس میں بھی کیا تھا، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ جو تھا، آپ جو ہے وہ قدرت الہیہ کا نظارہ کرنے کے لیے سمندر کے پاس جاتے ہیں اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ میری قدرت کا نظارہ کیجیے، آپ دیکھتے ہیں وہ کچھ ہوتا نہیں ہے سمندر کے سامنے، خیر آپ جو ہے نا وہ کسی جن کو حکم دیتے ہیں، وہ سمندر میں غوطہ لگاتا ہے، اب وہ جتنی تہ میں وہ جا سکتا ہے، اس کی جتنی استطاعت ہوتی ہے وہ جاتا ہے، پھر اس کے بعد دیکھتا ہے کہ کچھ نہیں ہے سمندر کے اندر، تو آ کے خبر دیتا ہے، پھر آپ دوسرے جن کو حکم دیتے ہیں تو وہ جن پہلے والے جن کے مقابلے میں 2 گنا جو ہے وہ غوطہ لگاتا ہے سمندر کے اندر، تو وہ بھی کچھ نہیں لا پاتا۔ پھر آصف بن بقیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جو ہے وہ غوطہ لگاتے ہیں اور آپ پھر اس میں سے سمندر کی تہ میں سے ایک سمندری گنبد جو ہے وہ لا کر سامنے پیش کر دیتے ہیں، اور سمندری گنبد کو بھی دیکھیں کہ چاروں طرف جو ہے وہ یاقوت، موتی اور زبرجد اور بہترین ہیرے لگے ہوتے ہیں اور خوبصورت گنبد ہوتا ہے، اور آپ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جب اس گنبد کو ملاحظہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان اس کے اندر عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ اس نوجوان کی کیفیت یہ ہوتی ہے اسے پتہ ہی نہیں کہ وہ سمندر سے باہر آ گیا ہے، اور اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھائی اللہ کے نبی جو ہیں اس سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہوئے، وہ اپنی عبادت کے اندر مست ہوتا ہے۔ اب جب عبادت سے سلام جب پھیرتا ہے تب جا کے دیکھتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائیں، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے، بہت طویل واقعہ ہے، شارٹ میں بس یہی ہے کہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے تو آپ جو ہے وہ لاسٹ میں یہی پوچھتے ہیں کہ تجھے یہ مقام مرتبہ ملا کیسے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ اصل میں اپنے والدین کی خدمت کیا کرتا تھا، تو والدہ نے مجھے دعا دی تھی کہ یا اللہ میرے بیٹے کو ایسی جگہ عبادت پہ لگانا کہ جہاں شیطان مداخلت نہ کر سکے، شیطان جو ہے نا اسے جو ہے پریشان نہ کر سکے۔ تو پھر والدہ اور والد صاحب کے جو وفات کے بعد، ان کی تدفین کے بعد میں جب اس سمندر کے قریب آیا تو میں نے دیکھا سمندری گنبد تھا، میں اس کے اندر داخل ہوا اور کوئی جو ہے وہ فرشتہ آیا اور اس نے سمندری گنبد کو سمندر کے اندر جو ہے وہ پہنچا دیا۔ تو یہ تھی جی اعظم بھائی، آپ دیکھیے نا کہ یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں نا، آپ ان کی اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے پیچھے جو ان کی والدہ محترمہ کی بہت زیادہ خدمتیں ہوتی ہیں، بہت زیادہ محنتیں ہوتی ہیں، دعائیں بھی ہوتی ہیں، ہاں دعائیں بھی ہوتی ہیں، تربیت بھی ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے جیسے مخدوم ماہمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی والدہ نے بھی جو ہے بڑی ساری دعائیں دی اور بہت آپ نے بہت اچھے سے ان کی تربیت کی، جیسا کہ بھی واقعہ بتایا آپ کو۔ اور پھر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، آپ کی والد محترم کا بھی بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا، اور پھر آپ کی والد ماجدہ نے جو ہے آپ کی تربیت فرمائی۔ صحیح، تربیت والدہ جو ہے نا وہ تربیت بھی کرتی ہے، دعائیں بھی دیتی ہے، اور جب والدہ دعا دیتی ہے نا تو پھر بندے کے جو ہے نا وہ کامیابی کی راہ، پھر اس کے علاوہ کوئی بچتا ہی نہیں کہ بس کامیابی ہونا ہے اس کو، ماشاءاللہ۔ تو یہ واقعات سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، اور بہت ساری چیزیں جو ہم پریکٹیکل لائف میں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، جیسے مخدوم ماہمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ہوا، آپ نے بتایا ماشاءاللہ۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوا تھا؟ جی یہ گفتگو یہ ہو جائے، حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو دعوت اسلامی کی اولین جو ہے نگران شورا تھے، اور بہت زبردست آپ کا جو ہے نعت و منقبت میں مقام، اور قرآن کے قاری بھی تھے، عالم دین تھے، بہت زبردست، ہر دل عزیز تھے۔ تو آپ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ کی والد ماجدہ ایسی باادب تھی، ایسی شفقت کرنے والی تھی کہ آپ کو جب بھی آپ نے دودھ پلایا ہے نا تو باوضو ہو کے دودھ پلایا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، والدہ وضو کر کے دودھ پلایا ہے۔ تو ایسی اولاد دیکھیے کس مقام پر پہنچ رہی ہے کہ لوگوں نے زیارت کی، خوابوں میں زیارت کی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاجی مشتاق حاضر ہے اور نعتیں پڑھ رہے ہیں، وہاں پر نعت سنا رہے ہیں جنت کے اندر۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ جو ہے اولیاء کرام کا جو ہے صدقہ نصیب فرمائے، اور ہمیں والدین کی جو خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے تو جو والدین ہیں، خاص طور پہ والدہ، وہ اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ ہی دعا کرتی رہتی ہے، لیکن جب کوئی خاص خوشی پہنچائی جائے، کوئی خاص خدمت کی جائے نا تو پھر دل کی گہرائیوں سے ایسی دعا نکلتی ہے نا کہ بڑے بڑے انعامات مل جاتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں نا مظفر بھائی تو کچھ والدین ایسے بھی ہوتے ہیں، کچھ والدین جن کا مزاج یہی بن جاتا ہے کہ نہیں، اب وہ غصے میں کبھی کبھی بچے کو کچھ بھی بول دیتے ہیں، اور مطلب بد دعائیں بھی دے رہے ہوتے ہیں، تو جہاں دعا قبول ہوتی ہے وہ کبھی کبھی بد دعا بھی قبول ہو جاتی ہے، تو پھر مسائل بڑھ جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، لوگوں کے تباہ ہو جاتا ہے بندہ۔ اس لیے والدین کی جو، بلکہ کسی نے سمجھایا کہ بہت کامیابی جو ہے بلندی
کب ہمیشہ کسی کے حصے میں رہتی ہے، بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے، میں اس احسان کا بدلہ ادا کر ہی نہیں سکتا، میں جب تک گھر نہ لوٹوں ماں میری سجدے میں رہتی ہے۔ اللہ اللہ، بعض ایسی مائیں ہیں جو اپنی اولاد کی حفاظت کے لیے، سلامتی کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہے، ایسا ہونا بھی چاہیے، دعا کرتی رہتی ہے، سر بچ سجود ہوتی ہے، اللہ میری اولاد کی حفاظت فرما، سلامتی کے ساتھ پہنچا دے، تو یہ وہ والدہ ہے۔ لیکن جب کوئی ایسی خدمت کرتا ہے، حضرت مخدوم ماہمی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے، آپ کی والدہ نے پانی مانگا تھا، آپ پانی لے کر حاضر ہوئے اور یہ آپ کی والدہ کی آنکھ لگ گئی تو ساری رات آپ پانی کا پیالہ لے کر کھڑے رہے کہ جب بھی والدہ اٹھیں گی نا تو پھر پانی سامنے موجود پائیں گی اور پی لیں گی، ورنہ ایسی سو جائیں گی۔ یہ تو آپ نے مخدوم ماہمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے بتایا۔ جی، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ دیکھیں تو آپ کھڑے رہے اور سخت سردی کی رات تھی اور گلاس میں جو پانی تھا وہ اتنا ٹھنڈا تھا اور گلاس اتنا ٹھنڈا تھا، گر بھی گیا آپ کے ہاتھوں پر۔ اب پانی جب باہر آیا تو پھر وہ برف بن کر جم گیا، اور جب برف بن کر جما اور آپ نے اپنی والدہ کو پیش کیا تو آپ کی ہاتھ جو ہے نا جب گلاس سے جدا ہوئے تو کھال جو ہے وہ ادھر گئی اور خون نکلنے لگا۔ تو یوں خدمتیں کی ہیں لوگوں نے، اور یہ ایسی جب خدمت ہوتی ہے نا تو دل کی گہرائیوں سے دعا نکلتی ہے کہ میرا بچہ، میرا لال، میں نے تو پانی مانگا تھا، ساری رات کھڑا رہا میرے لیے، اور پھر دل کی گہرائیوں سے دعا نکلتی ہے اور پھر بڑے بڑے مقام حاصل ہوتے ہیں۔ اس سے حاصل یہ ہوا کہ اگر کوئی اچھا مرتبہ چاہتا ہے، اچھا مقام چاہتا ہے تو اس کو والدین کی خدمت کرنی ہی ہوگی، ہے نا۔ آپ دیکھیے کتنے بھی اولیاء کرام کی سیرت آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو اس میں والدین کی خدمت ضرور ملے گی۔ تو ہم ناظرین سے بھی عرض کرنا چاہیں گے کہ آپ بھی جو ہے اگر کوئی مرتبہ چاہتے، کچھ بھی چاہتے تو یاد رکھیے کہ والدین کو آپ کو راضی کرنا ہوگا، ان کی خدمت کرنی ہوگی۔ بغیر ان کی خدمت کیے، بغیر ان کو راضی کیے آپ چاہیں یہ ناراض بھی رہے اور آپ کو مقام و مرتبہ بھی مل جائے تو ایسا ناممکن ہے۔ والدہ کی رضا کے بغیر تو رب بھی راضی نہیں ہوتا، والد کی رضا کے بغیر تو رب بھی راضی نہیں ہوتا ہے۔ تو رب کو بھی اگر راضی کرنا ہے تو والدین کو پہلے راضی کرنا پڑے گا، والدین کی رضا میں ہی رب کی رضا ہے۔ تو ہمیں اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ بعض اولاد ہوتی ہیں ایسی کہ زندگی میں ٹھیک ہے آپ کتنے بھی مصروف ہیں یا کچھ بھی مسائل ہیں، آپ کم سے کم ایٹ لیسٹ اپنے گھر والوں کو تو وقت دیجیے، اپنے والدہ کو تو وقت دیجیے، اپنے والد صاحب کو تو وقت دیجیے۔ وہ والدہ کہ جس نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، آپ کے درد ذہ کو بھی اس نے برداشت کیا اور آپ کے ناز و نخروں کو اس نے برداشت کیا۔ آپ جب بچپن میں تھے تو اتنی ساری چیزیں اس نے برداشت کی، آپ کے گیلے میں، ہمارے گیلے میں وہ سوئی اور پھر جو ہے وہ ہمیں سوکھے میں سلایا۔ تو والدہ کے احسانات جو ہے وہ بندہ پوری زندگی بھی خدمت کرتا رہے نا تو نہیں چکا سکتا۔ تو اب ایٹ لیسٹ ابھی زندگی ہے تو تھوڑی بہت تو خدمت، تھوڑی بہت نہیں بہت ہی کرنی چاہیے خدمت، اور اگر وقت نہیں بھی مل پا رہا پھر بھی وقت نکالنا چاہیے۔ یہی لوگ تو ہیں جن کے لیے وقت نکالا جاتا ہے، نکالنا بھی چاہیے۔ اولیاء اکرام کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی تو اولیاء اکرام کا بھی ہم اگر انداز دیکھیں تو یہی تھا کہ اپنے والدین کی خدمت کیا کرتے تھے، کثرت سے اپنی والدین کی خدمت کیا کرتے تھے، اور ان کو انعامات بھی کیسے ملا کرتے تھے۔ اولیاء اکرام کے بارے میں ایک روایت میرے سامنے، حضرت امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک صالح نوجوان کی قبر کے پاس سے گزرے جو نیک تھا، والدین کا فرما بردار تھا، اللہ کا ولی تھا۔ آپ اس کی نوجوان کی قبر کے پاس سے گزرے اور فرمایا، اے فلاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ نے کیا وعدہ فرمایا ہے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو میرے حضور، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ یہ اس کا وعدہ رب نے فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرے تو اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، اے نوجوان بتا تیرا قبر میں کیا حال ہے، ما فعل اللہ بک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس نوجوان نے قبر کے اندر سے اپنا نام لیا، آپ کا نام پکارا اور بلند آواز سے 2 مرتبہ اس نے جواب دیا کہ میرے رب نے مجھے یہ دونوں جنتیں عطا فرما دی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اولیاء اکرام ہوتے ہیں کہ جو ماؤں کی خدمت کے ذریعے، والدین کی خدمت کے ذریعے، اللہ کی عبادت کے ذریعے وہ مقام پاتے ہیں کہ جو وعدے رب نے فرمائے ہیں پھر وہ ان وعدوں کے مستحق بھی ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء کے بارے میں فرماتا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے تو اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو خوف خدا ایک الگ ٹاپک ہے، وہ بھی اولیاء اکرام کی صفت ہوا کرتی ہے۔ جہاں والدین کی خدمت کرنا، عبادتیں کرنا بھی صفت ہوتی ہے، وہاں خوف خدا بھی جو ہے وہ اولیاء اکرام کی صفت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقام پہ ارشاد فرماتا ہے نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔
کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. تو جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ مخلوق خدا سے ڈرنے کی انہیں حاجت نہیں ہوتی ہے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، اس لیے سب لوگوں سے ڈرنا پڑ رہا ہوتا ہے. کبھی جو ہے نا وہ بچہ جو ہے وہ آپ سے ڈر رہا ہوتا ہے، کبھی جو ہے وہ آپ دنیاوی انسانوں کو دیکھ لیں کہ انسان جو ہے وہ موذی جانوروں سے ڈر رہے ہوتے ہیں، کیڑے مکوڑوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی مخلوقات سے بندہ ڈر رہا ہوتا ہے لیکن خالق سے نہیں ڈر رہا ہوتا ہے. تو خالق کا اگر ہمارے اندر ڈر ہوگا تو مخلوق خدا کے اندر ویسے ہی ڈر آ ہی جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مخدوم علی ماہمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس بھی جاری ہے اور ہم ان کا تذکرہ بھی کر رہے ہیں. آئیے کچھ کرامت وغیرہ کی طرف بھی چلتے ہیں. مزید کیا فرمائیں گے مظفر بھائی؟ حضرت مخدوم ماہمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بہت بڑا مقام ہے، اور آپ نے چونکہ علم حاصل کیا تو فقہ کے اندر خاص طور پر فقہ ہے، تفسیر ہے، اور کئی ایسی علوم میں نے آپ نے مہارت حاصل کی. صحیح. اور الحمدللہ عز و جل اس کے بعد پھر آپ نے بڑی کتابیں بھی آپ نے تحریر فرمائی، اور علم دین کا بڑا خزانہ جو ہے نا وہ آپ سے ملا. کچھ جو کتابیں محفوظ رہی، کئی ایسی کتابیں ہوتی ہے جو مطلب محفوظ نہیں ہو پائی، بر وقت جو ہے نا اس کو سنبھالا نہیں گیا، لکھا نہیں گیا. تو وہ بعض اوقات اولیاء کرام کے ایسے بہت بڑے خزانے جو ہے وہ ویسی کتابیں لوگوں تک نہیں پہنچ پاتی، ضائع ہو جاتی ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بھی کئی کتابیں جو ہے وہ ایسی رکھی رہ گئی اور بر وقت جو ہے وہ شائع نہیں ہو سکی. ہدایت کے بخشش کے بارے میں بھی آتا ہے کہ کئی ساری آپ نے لکھی تھی لیکن ہم لوگوں تک جو پہنچی ہے وہ ایک ہی ہدایت کے بخشش ہے. مخدوم ماہمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے جیسے ولایت تو آپ کی مشہور ہے، کرامتیں بھی آپ کی مشہور ہیں، لوگ جو ہے آپ سے جو ہے وہ ملنے بھی جایا کرتے ہیں اور یوں حاضریاں بھی دیا کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ علم بھی آپ کا مشہور ہے. بہت زبردست ہے، بلکہ آپ کے نام میں ایک لقب جو نا فقیہ کا بھی جڑا ہوا ہے. بہت بڑا عالم جو ہوتا ہے فقیہ، مفسر، حضرت مخدوم ماہمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. بلکہ جو 8 تاریخ کو جو آپ کا عرس منایا جاتا ہے، 8 جمادی الاخر، یا بعض جگہ 9 تاریخ کا بھی ذکر ہے. 8ویں شب خاص طور پہ بہت مشہور ہے آپ کی، اور 8ویں شب میں آج بھی جو ہے آپ کے مزار شریف پر لوگ حاضر ہوتے ہیں، اور اس میں آپ کا تحریر کردہ، کتابت کردہ قرآن مجید، یعنی تقریباً 600 سال سے زائد عرصہ ہو گیا، وہ آج بھی محفوظ ہے. اور اس قلمی نسخے کی جو ہے نا آج 8ویں شب میں جو ہے نا زیارت کروائی جاتی ہے. قرآن مجید آپ نے ہاتھوں سے تحریر جو کیا تھا، کتابت کی تھی اس کی، تو وہ نسخہ جو الحمدللہ اتنے سینکڑوں سال کے بعد بھی، یعنی جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا کیسا انتظام کر دیتا ہے. اس سے وابستہ چیزیں جو ہے محفوظ رہ جاتی ہے. ان کے نام لیوا جو ہوتے وہ بھی محفوظ کر دیے جاتے. ان کے جو نام لیتے ہیں ان کے قریب کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جب سمندر کے اندر طغیانی آتی ہے، طوفان کا تذکرہ ہوتا ہے، بمبئی شہر والے یا ایسے اور بھی دوسرے شہروں میں جہاں اولیاء کرام کے مزارات ہوتے ہیں وہاں لوگ بے چین ہوتے ہیں. بمبئی شہر کو دیکھا جائے اگر تو حضرت حاجی علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی مزار سمندر کے اندر ہے، کافی اندر جا کر جو آپ کا مزار ہے. اسی طرح ایک کونے پر، ایک ساحل سمندر پہ حضرت مخدوم ماہمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار ہے. تو عقیدت مند یہی کہتے ہیں کہ جب کوئی ایسا طوفان، جب کوئی ایسی چیزیں بڑھتی ہے لوگوں کی طرف، تو ان اولیاء کرام کی برکت سے وہ چیزیں دور ہو جاتی ہیں، اور ان کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے جو ہے امن سے اور سکون سے رہتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اولیاء کرام جو ہے نا وہ خدمت خلق بھی کر رہے ہوتے ہیں. ان کا مین مقصد یہی ہوتا ہے کہ مخلوق خدا کی رضا میں بھی رب کی رضا ہوتی ہے، تو اس انداز میں لوگوں کی خدمتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور اولیاء کرام کے لیے ناظرین ضروری ہے علم دین. عالم ہونا یہ ولی کے لیے شرط ہے. اور لیکن کچھ اولیاء کرام ایسے ہوتے ہیں جو کرامتوں سے مشہور ہوتے ہیں، کچھ اولیاء کرام ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی ولایت کے ساتھ ساتھ علم سے مشہور ہوتے ہیں. اور حضرت مخدوم ماہمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ چاہے فقہ ہو، تفسیر ہو، تصوف ہو، فلسفہ اور حکمت ہو، اسی طریقے سے طبیات کی بھی علوم کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں بھی آپ نے جو ہے وہ کتابیں لکھی. ماشاءاللہ ایک زبردست فقیہ بھی تھے، مفسر بھی تھے. لوگ تو ایسے ہی نارملی ولی کے نام پہ جانتے ہیں، لیکن آپ زبردست عالم دین بھی تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم کا فیضان ہمیں بھی نصیب فرمائے. آپ کی فرمائشوں کی طرف بھی چلیں گے. اگر کوئی آڈیوز وغیرہ آئی ہوں تو وہ بھی مجھے بتائیے گا. اور میں جب تک کمنٹس کی طرف جاتا ہوں، دیکھتے ہیں ناظرین ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں یا کیا بات کرنا چاہتے ہیں. ساجد بھائی ہیں، کہتے ہیں بہت خوب، مدینہ مدینہ. جی بھائی جزاک اللہ خیر. کچھ کمنٹس مجھے دکھ بھی نہیں رہے. ایک ہے کہ سنا دیجئے کلام نہیں دکھ رہے. خیر. نور بھائی ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ثاقب بھائی ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم، آپ دعا کیجیے گا میرے لیے. چلیں ٹھیک ہے جی، میرا نکاح ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نیک
اور پارسا جو ہے وہ بیوی عطا فرمائے، آپ کے نکاح میں جو بھی رکاوٹیں اس کو دور فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی والا معاملہ فرمائے۔ نہال بھائی ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ چمک تو اس سے پاتے ہیں سب پانے والے، یہ کلام سنا دیجئے۔ واٹس ایپ کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے بھی کچھ کلام کی فرمائش آئی ہوئی ہے۔ وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہ کلام سننا چاہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ جی لمیات اعلیٰ حضرت کے کلام ہی کلام دکھ رہے ہیں۔ چلیں ماشاءاللہ کچھ کلام جو ہے نا اپنے پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کلام کی طرف چلیں گے۔ جب تک جو ہے وہ حضرت کی سیرت پر گفتگو چل رہی تھی تو حضرت کی سیرت ہی کو کمپلیٹ کرتے ہیں، اور مزید کرامات کا بھی ظہور ہوا، لوگوں نے کرامتیں بھی سنی ہوئی ہیں اور کچھ لوگ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں۔ میں بھی جو ہے نا وہ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو وہی جس مقام کی آپ آپ بات کر رہے تھے، تو آپ کے مزار کے جسٹ پیچھے ہی جو ہے وہ سمندر ہے، سمندر کا علاقہ ہے، اور پھر وہاں پر کچھ شاید نشانی وغیرہ بھی بنائی ہوئی ہے کہ جہاں پر حضرت خضر علیہ السلام آپ کو جو ہے وہ پڑھانے آیا کرتے تھے۔ اور یوں بھی ہوا ناظرین کہ حضرت خضر علیہ السلام جب پڑھانے آئے تو آپ نے کہا، آپ جب ٹہلنے کے لیے وہاں پر گئے تو آپ سے حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اے علی تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ علی کے نام سے بھی جو ہے وہ آپ کو پکارا جاتا تھا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام جو ہے وہ جب آپ نے اس طریقے سے ارشاد فرمایا کہ علی تم کیا کرنے آئے ہو، تو آپ تھوڑے سے چوکنے ہو گئے کہ بھائی ایک نیا بندہ ہے، دیکھنے سے تو ماشاءاللہ بزرگ محسوس ہو رہے ہیں اور بزرگ شخصیت دکھ رہے ہیں، چہرے پہ نورانیت بھی ہے، آخر کون ہے یہ؟ آپ کہتے ہیں، حضرت مخدوم علی ماہمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ میں بس ٹہلنے کے لیے، چہل قدمی کرنے کے لیے آیا ہوں، لیکن آپ یہ بتائیے کہ آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں، آپ جانتے کیسے ہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام جو ہے وہ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کی والدہ کی دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اور میں آپ کو علم دین آج سے انشاءاللہ سکھاؤں گا۔ آپ بخارا اور جو ہے وہ بغداد کے سفر نہیں کر سکتے، اتنے لمبے سفر تو نہیں کر سکتے، لیکن میں جو ہے وہ یہیں پہ ہی انشاءاللہ آپ کو روزانہ علم دین سکھاؤں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام ایک شرط رکھتے ہیں اور وہ شرط بھی بڑی پیاری ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ کو جو میں روزانہ علم دین سکھاؤں گا ایک ٹائمنگ کے ساتھ، تو آپ نے یہ بات کسی کو نہیں بتانی ہے۔ جس دن آپ نے یہ بات بتا دی کسی کو، اس دن سے میں آپ کو علم دین نہیں سکھاؤں گا اور اس دن سے پھر ہماری ملاقات نہیں ہوگی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کی اس شرط کو آپ نے قبول فرما لیا اور پھر آپ روزانہ ان کے پاس جانے لگے۔ والدہ محترمہ شروع میں تو خیر ان کو توجہ نہیں ہوئی، لیکن ایک وقت ایسا آیا مظفر بھائی کہ والدہ محترمہ پوچھنے لگی کہ بھائی بیٹا کہاں جاتے ہو اس ٹائم؟ آپ جاتے ہو اور جو ہے وہ دیر سے بھی آتے ہو، آخر کیا وجہ ہے، کہاں جاتے ہو؟ تو اب جو ہے وہ حضرت مخدوم ماہمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھوڑے سے پریشان ہو جاتے ہیں، تھوڑے سے اس میں آ جاتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے تو کہا ہے کہ بتانا نہیں ہے، اور ایک طرف والدہ ہیں، ان کی نافرمانی بھی نہیں کر سکتے، ان کو بتانا بھی پڑے گا، تو کرے تو آخر کریں کیا؟ آپ جو ہے اسی جو ہے وہ کشمکش میں ہوتے ہیں، پریشان حالی میں ہوتے ہیں، اور آپ جو ہے پھر فوقیت دیتے ہیں والدہ کے فرمان کو۔ آپ جو ہے نا والدہ کی اطاعت کو، فرما برداری کو، جیسے آپ نے پہلے فوقیت دی تھی، آپ نے والدہ سے اجازت مانگی تھی کہ میں بخارا اور جو ہے وہ علم دین کے شہروں کی طرف چلا جاؤں، علم دین حاصل کروں، تو آپ کی والدہ نے کہا تھا نہیں یہیں رکنا ہے، تو آپ وہیں رکے، آپ نے والدہ کی فرما برداری کی۔ تو یہاں پر بھی آپ نے پھر والدہ کو فرما برداری کرتے ہوئے آپ نے بتا دیا کہ حضرت خضر علیہ السلام مجھے پڑھانے آتے ہیں اور میں ان سے علم دین حاصل کرتا ہوں۔ اور یہ بتانے کے بعد نا مظفر بھائی رونے لگے، زارو قطار روئے اور کہنے لگے کہ آپ نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا اور وہ وعدہ میں نے توڑ دیا ہے، میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور حضرت خضر علیہ السلام اب مجھے علم دین نہیں سکھائیں گے، تو امی جان میں کروں تو کروں کیا؟ اب بیٹا جو ہے اگر والدہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو پھر والدہ کی کیفیت بھی چینج ہو جاتی ہے۔ والدہ نے جو ہے پھر ہاتھ اٹھائے اور اپنے لخت جگر کے لیے جو ہے تڑپ کر دعا کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اسباب ایسے فرمائے۔ حضرت خضر علیہ السلام دوسرے دن تو نہیں تشریف لائے، اور حضرت مخدوم ماہمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پھر یقین ہو گیا کہ بس اب جو ہے وہ علم دین کی راہ نہیں رہی، اور حضرت خضر علیہ السلام انہیں نہیں پڑھائیں گے۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک دن کے بعد دوسرے دن، تیسرے دن جو ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام سے اسی جگہ پر ملاقات ہوتی ہے، اور پھر جو ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام سے آپ جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں کہ آپ کیوں تشریف نہیں لائے اور میں نے آپ کا وعدہ توڑا ہے، تو وہ ساری چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں، میں اپنے وعدے پہ تو مستقیم ہوں، قائم ہوں کہ بھائی میں تمہیں پڑھانے نہیں آیا، آپ نے جو میرے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ آپ نے کسی کو نہیں بتانا، اپنے والدہ کو بتایا، تو میں تو اپنے وعدے پہ مستقیم ہوں کہ آپ کو میں اب سے نہیں پڑھاؤں گا،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنے حکم سے بھیجا ہے، آپ کی والدہ محترمہ کی دعا قبول ہوئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتانے کے لیے مجھے بھیجا ہے کہ جب سے آپ کی والدہ نے دعا کی ہے اس کے اگلے صبح سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سینے کے اندر علوم کا خزانہ ڈال دیا ہے۔ تو یہ عطائیں ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ علم لدنی بھی عطا فرماتا ہے، اپنی طرف سے بھی علم دیا کرتا ہے، اور اس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بزرگان دین کو، اللہ کے ولیوں کو جو ہے وہ نوازا جاتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے وہ ان کی سیرت پہ عمل کرنا چاہیے، ان کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے۔ آئیے کلام کی طرف چلتے ہیں اور کلام کو شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، اور مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، کیا بات تیری مجرم، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، یوں تو سب انہی کا ہے، پر دل کی اگر پوچھو، یوں تو سب انہی کا ہے، پر دل کی اگر پوچھو، یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی، یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، اور مطلب میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، مطلب میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، 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 چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے
والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. واقعی میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں جو ہے وہ زندہ ہیں، آرام فرما رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ دیگر انبیاء اکرام بھی جو ہے وہ قبروں کے اندر باحیات ہوتے ہیں، اور ان کو موت آتی ہے لیکن ایک آن کے لیے آتی ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ وعدہ بھی پورا ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو جو ہے وہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں دعائیں بھی کرنی چاہیے اور موت کی تیاری بھی کرتے رہنا چاہیے. اور موت کی تیاری کے لیے کیا ہے، اولیاء اکرام کی سیرت طیبہ کا ہم مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل جو انہوں نے کیا ہے وہی ہم کریں گے تو انشاءاللہ ہماری قبر بھی آخرت بھی روشن ہوگی اور دین دنیا بھی جو ہے وہ انشاءاللہ سنورتی چلی جائیں گی. مخدوم ماہمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ذکر ہو رہا تھا، مزید کیا فرمائیں گے؟ حضرت مخدوم ماہمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جس طرح سے علم میں بلند مقام ہے، آپ کا ایک اور مقام یہ بھی تھا کہ آپ بمبئی شہر کے جو ہے قاضی القضاة تھے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. آپ مسائل کے فتاوے دیا کرتے تھے، لوگوں کے مسائل حل کیا کرتے، وہ بھی شہر بمبئی. جب آپ جہاں اولیاء کرام الحمدللہ ہوتے ہیں، مرجع خلائق ہوتے ہیں، خلق ان کی طرف رجوع کرتی ہے، پریشانی کے مصیبت کے عالم میں بھی رجوع کرتی ہے، دینی مسائل کے حل کرنے میں بھی. اور یہ روایت بیان کی گئی ہے کہ علماء کرام اولیاء کرام بڑے فائدے میں رہتے ہیں. کہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مذہب مہذب مالکیہ کے عظیم المرتبت پیشوا ہیں، جب یہ دنیا سے رخصت ہونے لگے تھے تو آپ نے اس آخری وقت میں بھی نیکی کی دعوت کا فریضہ انجام دیا. آپ نے یہ روایت بیان کی کہ کسی شخص کی دینی الجھن دور کرنا 100 حج کرنے سے افضل ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور کسی شخص کو دینی مشورہ دینا 100 غزوات میں جہاد کرنے سے بہتر ہے. کسی کی دینی الجھن دور کرنا 100 حج کرنے سے افضل ہے. 100 حج کرنے سے افضل، یعنی اولیاء کرام کو، علماء کرام کو، مفتیان کرام کو کتنا ثواب ملتا ہے کہ بندہ اپنے مسائل پیش کرتا ہے. حضرت نکاح کا یہ معاملہ ہے، دیگر یہ معاملات ہیں، وراثت کے یہ معاملے ہیں، یہ نماز میں نے اس طرح سے پڑھی، یہ انداز ہوا. تو یہ حضرات جو ہے قرآن و سنت کے مطابق جو ہے نا فیصلے کرتے ہیں، قرآن و حدیث سے کیا مسائل نکلے وہ ان تک پہنچاتے ہیں تو بہت بڑا اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے. تو حضرت فقی ماہمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے سامنے جو نا مسائل آتے اور بہت ہی آپ حکمت و مصلحت کے ساتھ
اور انسانیت کے بھی آپ کے نرمی کے ساتھ جو ہے نا آپ فیصلے فرمایا کرتے تھے، اور لوگ خلق جو ہے وہ الحمدللہ آپ کی طرف رجوع ہوتی تھی. اس وقت بھی خلق جو ہے وہ استفادہ کر رہی تھی، اور آج بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ آج بھی خلق جو ہے وہ آپ سے استفادہ کر. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا ناظرین سے، حضرت کے تو ماشاءاللہ بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارا علم آپ کا مقام ہے، لیکن آج لوگوں نے جو انداز اپنایا ہے نا، اولیاء کرام کے آستانوں پر بھی آج حقیقی مقصد کو لے کر جانے والے، ان سے فیض طلب کرنے کے لیے کھڑے ہونے والے اور دل و زاری سے دعا کرنے والے، ان کی تعداد کم ہے. اور آج جو ہے ایک اس مقدس مقامات کو بھی نا بعض لوگوں نے سیر و تفریح کا ذریعہ بنا لیا ہے، اور عورتوں کے ساتھ جو ہے خلط مرد عورتیں آ رہی ہیں، دیگر جو چیزیں ہو رہی ہیں. آپ دیکھیں نا، چلیں گناہ تو گناہ ہوتا ہے، کہیں بھی کرے گا بندہ تو اسے گناہ ہی ملنا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان مقامات پہ بھی وہ چیزیں ہو رہی ہوتی جو نہیں ہونی چاہیے، اور وہ چیز جو ہے نا اہل سنت کی بدنامی کا لوگوں کو موقع ملتا ہے کہ دیکھو یہ کیا اسلامی تعلیمات ہے. آج بھی جو حضرت ابھی 1-2 ہفتے پہلے ہی حاضری ہوئی تھی، اتوار کے دن ہی جو ہے وہ حاضری ہوئی تھی الحمدللہ. تو اب چونکہ جو وہاں قرب و جوار میں بہت بڑی جگہ نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی الگ مقام بنایا گیا ہے، لیکن اتنی تعداد میں جو ہے عورتیں بھی جمع ہو جاتی ہیں کہ پھر وہ مسجد کا جو حصہ نا وہ بھی مجبوراً جو ہے باہر کا دالان کا حصہ، صحن کا حصہ وہ کھولنا پڑتا ہے کہ بھائی وہاں جا کر جو ہے بیٹھ جائیں. تو جہاں بھی عورتوں مردوں کا خلط ملط ہوگا، اسی طرح آپ کے عرس کے موقع پر جو ہے نا میلہ بڑا لگایا جاتا ہے وہاں پر، اور بڑی تعداد میں لوگ وہاں پہنچتے ہیں، حاضری دیتے ہیں. تو ہمیں توجہ، میں FGN چینل کے ناظرین کو بھی پیغام دوں گا کہ اولیاء کرام کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو توجہ ہماری کیا ہونا چاہیے؟ اعلیٰ حضرت سے سیکھنا چاہیے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حاضری کا بھی طریقہ بتایا، اور ایک آپ کی جستجو، کوئی زندہ ولی بھی جو باحیات ہوتے جن کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوتے نا، تو آپ کی جستجو یہی ہوتی کہ میں بس اپنی مغفرت کی دعا کرواؤں ان سے. یہ اللہ کے ولی جو ہے نا میری بخشش کی دعا کر دیں، بس اس لیے آپ حاضری ہوتے. کوئی دنیاوی فائدہ، کوئی دنیاوی چیز، یہاں تک کہ بعض ایسے مجذوب تھے، بزرگ تھے، کیس وغیرہ بھی چل رہا تھا، دیگر چیزیں تھی، لیکن آپ نے فرمایا میں اس کے لیے حاضر نہیں ہوا ہوں، میں بس اپنی بخشش کی دعا کروانے کے لیے حاضر ہوا ہوں. یہ اعلیٰ حضرت کا انداز تھا. تو مزار پر حاضری کا آپ نے طریقہ ارشاد فرمایا کہ صاحب مزار کی طرف جو ہے نا ہو سکے تو پائتی کی طرف سے، یعنی اگر قبلہ اگر اس طرف یہاں قبلہ ہے تو مزار کا جو سر اس طرف ہوتا ہے اور قدمین اس طرف ہوتے ہیں، تو پاؤں کی طرف سے، پیروں کی طرف سے، قدموں کی طرف سے حاضری دینا یہ زیادہ ادب کا جو ہے طریقہ ہے. اور اس سے پھر صاحب مزار کو جو ہے نا وہ، ورنہ اگر کوئی دوسری طرف سے سر کی طرف سے آئیں گے تو پیچھے مڑ کر دیکھنا ہوگا صاحب مزار کو، تو اس سے جو ہے یہ ادب کے خلاف ہے. حاضری بندہ دے. آج ایک تھوڑا سا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ آج جو خاص مقام جہاں سے حاضری کا بتایا گیا، بعض مزارات پر جو ہے نا وہ حصہ عورتوں کے لیے کر دیا جاتا ہے اور مردوں کے لیے وہاں سے داخلہ ہی مطلب وہ ہو جاتا ہے. خیر، جہاں ممکن ہو اس انداز سے حاضری دی جائے، اور حاضری دے کر قبر شریف سے جو بھی مزار ہوں ان سے 4-5 ہاتھ کے فاصلے پر بندہ کھڑے ہو کر کہ دور رہ کر، یعنی جتنا ان کی زندگی میں قریب جا سکتا تھا. آج جتنے اولیاء کرام جتنے بڑے مرتبے والے ہوتے ہیں، بندہ بالکل اپنے آپ کو، اپنے جو بھی گناہ ہے، اپنی جو گندگی ہے، وہ بندہ سمجھتا ہے کہ میں بہت زیادہ قریب نہیں جا سکتا، تو ان کو ویسے ہی حیات جو ہے تصور کرے، اور وصال کے بعد بھی ان کے مزار سے تھوڑا دور کھڑے رہے. مزار شریف کو ویسے تو چادر وغیرہ اس کو چوم سکتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ مزار شریف کو ہاتھ نہ لگائے. پھر وہی مسائل آ جاتے ہیں کہ بندہ چادر کو چومتا ہے، کوئی جھک رہا ہے، حد رکوع جھک جاتا ہے، یا تحد سجدہ بھی جھک جا رہے ہوتے ہیں کئی بار. تو اس طریقے سے مناسب انداز نہیں ہوتا ہے، اور یہ نہیں کرنا چاہیے. ادب سے کھڑے ہو کر قرآن پاک کی جتنی تلاوت ہو سکتی تلاوت کرے، درود پاک پڑھے، ذکر و اذکار کر کے پھر اس کا ثواب جو ہے نا ایصال کرے. تو یہ ثواب کا ہدیہ پہنچانا. سرپرست دعوت اسلامی مفتی عبدالحلیم صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی بھی یاد آ گئی ماشاءاللہ. یہ اولیاء کرام کی بارگاہ میں یہ آپ بیان بھی فرماتے تھے. زبردست دعوت اسلامی انڈیا کے جو ہے نا سرپرست آپ ہمارے جو مفتی یحییٰ رضا صاحب ہیں، ان کے والد ماجد تھے. بڑی عمر، یعنی بڑھاپے کے عالم میں آپ نے دعوت اسلامی کی یہاں انڈیا میں جو ہے سرپرستی قبول کی، سنبھالا، اور دور دراز کے سفر اختیار فرمائے. تو آپ فرماتے تھے اولیاء کرام کے بارے میں، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں، یا اور بھی جو اولیاء کرام ہیں، کہ بندے یہاں جاتے ہیں، خلق جاتی ہے، اور
اپنی پسند کا تحفہ پیش کرتی ہے کہ ہماری پسند ہے یہ گلاب کے پھول، ہماری پسند ہے، صحیح، یہ چادر ہماری پسند ہے، یہ عطر کا نذرانہ یہ ہماری پسند ہے۔ اگر صاحب مزار سے پوچھا جائے کہ حضور آپ کی پسند کیا ہے، آپ کا پسندیدہ تحفہ کیا ہے، تو آپ فرماتے تھے کہ گنبد جو اولیاء کرام ہیں ان سے یہ جواب آئے گا کہ میری پسند کا وہی تحفہ ہے جس کی خاطر ہم نے راہ خدا کا سفر اختیار کیا ہے۔ علم دین کو کے اس مشن کو عام کرنا، علم دین کے فیضان کو عام کرنا، نیکی کی دعوت کے فیضان کو عام کرنا کہ اے ہمارے عقیدت مندو تم بھی اسی طرح سے دین کے لیے سفر اختیار کرو، نیکی کی دعوت پہنچاؤ۔ تو ہمیں وہ ساری چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اصل تو وہی ہے نا مظفر بھائی کہ بندہ حاضر ہونے کے ساتھ ایک عقیدت بندے کے دل کے اندر ہوتی ہے، بندہ محبت کے ساتھ حاضر ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ بندے کو ان کی سیرت پہ بھی عمل کرے نا کہ بھائی انہوں نے کیا، مطلب کیا زندگی میں ایسا کیا کہ جو لوگ جو ہے ان کی طرف کھینچے چلے آ رہے ہیں، اور اس انداز میں اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا ہے، تو بندہ سیرت کا مطالعہ کرے اور ان کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کرے۔ تو اصل محبت تو یہ ہوتی ہے نا، اس کے ساتھ ساتھ بندہ حاضری بھی دے اور جو ہے وہ ان کے وسیلے سے دعائیں بھی کرے، تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سیرت کا بھی اور دیگر جو مزار شریف پر چادر وغیرہ چڑھانے میں جیسا علماء نے اجازت دی ہے کہ ایک چادر جو چڑھائی جائے جب وہ بوسیدہ ہو جائے، جب اس کو، اور وہ چادر بھی اس لیے کہ جس طرح سے خانہ کعبہ کے اوپر ایک غلاف ہے اس کو دیگر عمارتوں سے ممتاز کر رہا ہے کہ یہ خانہ کعبہ ہے، تو عام قبروں سے ممتاز کرنے کے لیے اولیاء کرام کے مزارات کو چادر چڑھانے کا ایک وہ ہے۔ لیکن آج جو سلسلہ جو شریعت کی جو اجازت ہو اس کے ساتھ بندہ اس کے الگ مسائل ہیں، اس کے ڈیٹیل سے الگ مسائل ہیں، تو بندہ حاضر ہو، اور خاص طور پہ جو خلط پلط اور دیگر جو ایسی چیزیں ہوتی ہے تو وہ ان کاموں سے بچے، اور ان کاموں کی نسبت حضرت مخدوم ماہمی رحمۃ اللہ تعالی کی طرف نہ کی جائے۔ جیسے بڑا میلہ لگتا ہے، جھولے لگتے ہیں، طرح طرح کے کھانے، تو ایسی چیزیں جگہ جگہ ہوتی ہے، پکوان ہے، دیگر جو چیزیں ہیں، تو جو مباح چیزیں ہوں گی، جو جائز چیزیں ہوں گی، ان کا کھانا استعمال کرنا، خریدنا، بیچنا بھی جائز ہوگا۔ لیکن جہاں خلط ملط ہے، دیگر جو چیزیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، اور یہ ساری چیزوں کو جو ہے نا ان کی طرف نسبت نہ کی جائے۔ اگرچہ ان کے نام سے میلہ لگتا ہے، ان کے نام سے دوسروں کو بھی یہ ملتا ہے موقع، لیکن جو ہے وہ ان چیزوں میں روحانیت اور ان چیزوں میں فیض نہ تلاش کرے بندہ۔ مزار شریف پر حاضر ہو کر، یہاں قریب میں مسجد ہے، ایک بڑی تعداد ہوتی ہے، اچھا اولیاء کرام کی جہاں جہاں مزارات ہیں نا ان سے ملحقہ مسجد آپ کو ضرور ملے گی، مسجد چاہے جنگل میں ہو چاہے پہاڑ پر ہو۔ مظفر بھائی کی دنیا میں تو تھے ہی، نمازوں کی پابندی کرتے تھے اور لوگوں کو دعوت دی، مرنے کے بعد بھی یہی پیغام دیا، دنیا سے جانے کے بعد بھی یہی پیغام دیا کہ اپنے مزار کے پاس جو ہے وہ مسجد بنی ہوئی ہے، تو بظاہر یہی مسجد ہمیں یہ پیغام دے رہی ہوتی ہے کہ اولیاء کرام سے اگر محبت رکھنی ہے تو نمازوں کی پابندی کرنی پڑے گی۔ لیکن اب وہ حاضری دینے والے کتنے نادان ہوں گے، جو بعض کا یہ انداز ہوتا ہے کہ وہ مزار شریف پر تو حاضر ہو جاتے ہیں، لیکن قریب ہی میں مسجد میں اذان ہو رہی ہوتی ہے، جماعت ہو رہی ہوتی ہے، وہ مسجد میں داخل نہیں ہوتے، نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ اولیاء کرام کے طریقے اور مشن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ تو یہ انداز جو ہے وہ جو غلط بیان کیا گیا وہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو صحیح انداز ہے وہی ہونا چاہیے، اور ان کی سیرت طیبہ کا ہمیں کثرت کے ساتھ مطالعہ کرنا چاہیے۔ واقعی میں بہت کچھ ملے گا ناظرین، آپ پڑھ کے تو دیکھیں آخر ایسا کیا تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق خدا کے دلوں کے اندر جو ہے وہ ان کی محبتوں کو ڈال دیا ہے۔ تو آپ ان کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ ابھی تو نظم میں جو ہے وہ حضرت کی سیرت اور حضرت کے فضائل وغیرہ بیان ہو رہے ہیں اور ان کی کرامتیں بیان ہو رہی ہیں، تذکرہ خیر ہو رہا ہے۔ آئیے اب نظم کی صورت میں سنتے ہیں کہ حضرت کی منقبت بھی شامل سلسلہ کرتے ہیں اور آپ کو طرز میں سناتے ہیں انشاءاللہ کہ حضرت کے جو ہے وہ برکتیں کیا ہیں، شان کیا ہے۔ جی رتبہ ہے کتنا اعلیٰ مخدوم ماہمی کا، رتبہ ہے کتنا اعلیٰ مخدوم ماہمی کا، بجتا ہے ہر سو ڈنکا، بجتا ہے ہر سو ڈنکا مخدوم ماہمی کا، رتبہ ہے کتنا اعلیٰ مخدوم ماہمی کا، رتبہ ہے کتنا اعلیٰ مخدوم ماہمی کا، رتبہ ہے کتنا اعلیٰ مخدوم ماہمی کا، دل کو سکون میں
میرے واللہ مل گیا ہے دل کو سکون میرے واللہ مل گیا ہے دیکھا ہوں جب سے روزہ دیکھا ہوں جب سے روزہ مخدوم ماہمی کا دیکھا ہوں جب سے روزہ مخدوم ماہمی کا رتبہ ہے کتنا اعلیٰ مخدوم ماہمی کا دل کو سکون میرے واللہ مل گیا ہے دل کو سکون میرے واللہ مل گیا ہے دیکھا سکون میرے واللہ مل گیا ہے دل کو سکون میرے واللہ مل گیا ہے دیکھا ہے جب سے روزہ مخدوم ماہمی کا دیکھا ہوں جب سے روزہ مخدوم ماہمی کا پہچان میری کوئی پوچھے تو تم بتا دو پہچان میری کوئی پوچھے تو تم بتا دو منگتا ہوں میں بھی منگتا مخدوم ماہمی کا منگتا ہوں میں بھی منگتا مخدوم ماہمی کا رتبہ ہے کتنا اعلیٰ مخدوم ماہمی کا رتبہ ہے کتنا اعلیٰ مخدوم ماہمی کا انوار کی ہے ہوتی بارش جہاں پہ ہم انوار کی ہے ہوتی بارش جہاں پہ ہم ایسا ہنسی ہے خطہ مخدوم ماہمی کا ایسا ہنسی ہے خطہ مخدوم ماہمی کا رتبہ ہے کتنا اعلیٰ مخدوم ماہمی کا احسان تصدق مخدوم کا ہے مجھ پر احسان تصدق مخدوم کا ہے مجھ پر کھاتا ہوں میں بھی صدقہ مخدوم ماہمی کا کھاتا ہوں میں بھی صدقہ مخدوم ماہمی کا رتبہ ہے کتنا اعلیٰ مخدوم ماہمی کا رتبہ ہے کتنا اعلیٰ مخدوم ماہمی کا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رتبہ ہے کتنا اعلیٰ مخدوم ماہمی کا سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عمل کا ان کے علم کا ان کے کردار کا ان کے حسن اخلاق کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے جی مزید کیا فرما رہے ہیں مصطفی بھائی صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناظرین اکرام تو ان کی سیرت طیبہ کو آپ پڑھیں انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا وہ بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی اور مزید جو ہے وہ ہمارا وقت بھی اس سلسلے کا اختتام کی جانب ہے چند مدنی پھول اور لے لیتے ہیں انشاءاللہ پھر ایک شعر ابھی پڑھا گیا ہے دل کو سکون میرے واللہ مل گیا ہے دیکھا ہوں جب سے روزہ مخدوم ماہمی کا یہ میں بتاؤں یقیناً جب میں مخدوم ماہمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار میں جاتا ہوں نا مجھے بہت سکون ملتا ہے دلی سکون ملتا ہے ابھی تو ماشاءاللہ ممبئی میں رہتے ہیں تو ارشاد بھائی بھی ممبئی میں رہتے ہیں اور جب بھی کبھی کچھ پریشانی ہوتی ہے جب بھی جو ہے وہ دل اچاٹ ہوتا ہے تو حضرت کی بارگاہ میں حاضری ہو جاتی ہے اور ویسے بھی پریشانیاں نہیں بھی ہوں تب بھی خوشی کے عالم میں بھی بندے کو حاضر ہوتے رہنا چاہیے کہ ان کے فیضان سے خوشیاں بھی دوبالا ہو جاتی ہیں ان کے فیضان سے غم بھی دور ہو رہے ہوتے ہیں اور الحمدللہ امیر اہل سنت کا بھی انداز ہے جب آپ کی بھی تشریف آوری ہوئی تھی یہاں پر آپ تو فرماتے ہیں کہ جہاں بھی مدنی قافلے بھی سفر کرے نا تو اس شہر میں جس طرح سے دنیاوی قانون ہوتا ہے کہیں کوئی بندہ داخل ہوتا ہے کسی شہر میں تو وہاں انٹری کرائی جاتی ہے کہ بھائی یہ بندہ داخل ہو گیا یا رجسٹر میں نام لکھا گیا تو امیر اہل سنت کا یہ انداز ہے روحانی طور پر آپ فرماتے میں جس شہر میں بھی حاضر ہوتا ہوں تو وہاں اولیاء کرام کی بارگاہ میں اپنی حاضری دے کر اس شہر میں اپنی انٹری کرواتا ہوں تو یہاں پر بھی جب تشریف آوری ہوئی تھی جب ایئرپورٹ سے حاضری ہوئی
اندھیری ایئرپورٹ سے، تو وہاں سے آپ فیضان مدینہ کی طرف یا دیگر جو مقامات پر جہاں آپ کو آنا تھا، آنے سے پہلے راستے میں سب سے پہلے حضرت مخدوم ماہمی رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضری دی. اسی طرح یہاں کبھی احمد آباد وغیرہ سے جب یہاں آنا ہوا تو آپ نے حضرت حاجی علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ممبئی سینٹرل پہ جب آنا ہوا ٹرین سے، تو وہاں سے آپ نے حاضری دی اور دیوانوں کے ساتھ آپ نے پیدل چلنا جو ہے نا پسند فرمایا، اور بمبئی سینٹرل سے لے کر جو ہے الحمدللہ حاجی علی شریف تک. تو یہ اولیاء کرام سے محبت کے جو انداز ہے، ہمیں حاضری دیں گے تو ہم بھی حاضری دیں گے. میری بھی بچپن سے جو ہے حاضری ہوا کرتی ہے حضرت مخدوم ماہمی رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں. شاید اب تک سینکڑوں مقامات ہو گئے ممبئی کے ہوں ہیں گے. تو فیضان انہوں نے اچھے سے جو ہے وہ حاصل کیا ہے حضرت کا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حضرت کا جو ہے فیضان جو ہے وہ نصیب فرمائے. ناظرین کرام، آئیے صلاۃ و سلام اپنے پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں. خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود لاکھوں سلام. خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود لاکھوں سلام. جن و ملائک تیرے غلام، جن و ملائک تیرے غلام. سب سے سوا ہے تیرا مقام آقا، سب سے سوا ہے تیرا مقام. یاسین و طٰہٰ تیرے ہی نام. خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود لاکھوں سلام. سب کو میسر ہو یہ مقام، سب کو میسر ہو یہ مقام. پہنچے مدینے بن کر غلام، پڑھتے درود اور پڑھتے سلام. خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود لاکھوں سلام. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یا اللہ تبارک و تعالی، یہاں پر ہمارا جمع ہونا، تیرے محبوب بندوں کا ذکر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ تبارک و تعالی، جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، جہاں جہاں مسلمان مصیبتوں میں مبتلا ہیں، جو بھی پریشان حال ہیں، ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ تبارک و تعالی، جہاں جہاں مسلمان بیمار ہیں، ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. یا اللہ تبارک و تعالی، اپنے نیک بندوں کا فیضان ہم پر بھی جاری فرما، ان کی سیرت پر ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تیری رضا پہ کھلے آنکھ، لب پہ ہو